calling attention notice. There is another calling attention notice at order number 4 in the names of Senator Jam Saifullah Khan, Zamir Hussain Ghumro Saab, Muhammad Aslam Obro Saab, Punjo and Sayyid Kazim Ali Shah Saab. Please raise the matter. Who will raise the matter? Please. This is a calling attention notice. Mr. Chairman, before I raise this issue, there's a small incident I want to bring to your notice. ہمارے گھوٹکی میں ایک کچھ دنوں پہلے ایک بہت بہادر صحافی نصر اللہ گدانی اس کو اس کی حق اور سچ کی بات کہنے پہ اس کو شہید کیا گیا تھا. تو ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز چاہے پروونشل ہوں چاہے جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو سینٹ کے فلور سے ہم لوگ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مانیٹر کر رہے ہیں. اس میں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور جو بھی کلپریٹس ہیں ان کو ان پہ جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. I wish to draw attention of the Minister for Communication towards a matter of urgent public importance regarding inordinate delay in the completion of Sakhar Hyderabad motorway. So I was actually hoping that the Minister Communication, I think he would have been, if he would have been here, he would have been the best person to tell us all these technical. But if Honorable Minister wants me to continue, I can continue. Thank you. Another mover is Zamir Hussain Ghumro Saab. Okay, can I, do I have to make speech? آپ وضاحت کرنا چاہتے جی جی پلیز. جی جناب اسپیکر صاحب یہ موٹر وے جو تقریباً نواز شریف صاحب کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی 2013 میں اس وقت انہوں نے یہ ایک موٹر وے کا نام دیا تھا پشاور ٹو کراچی موٹر وے اور اس کے ڈفرینٹ پورشن سے. اچھا حقیقت میں جو اصل جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ کرائٹیریا تو یہ ہونا چاہیے کہ اس میں جو پورٹ کی فیسلٹی یا جو اس کی اکنامک وائبلٹی ہے وہ دیکھی جاتی ہے, اس میں پاپولیشن دیکھی جاتی ہے, جو روڈ پہ جو ٹریفک کی جو آمد و رفت ہوتی ہے اس میں کتنی ٹریفک اس روڈ پہ جا رہی ہے. اگر اس حساب سے دیکھا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے جو بھی چونکہ کراچی میں پورٹ ہے اس کی جو بھی ٹریفک ہوتی ہے اس کے سب سے زیادہ ہیوی ٹریفک جو ہے کراچی ٹو حیدرآباد اینڈ فرام حیدرآباد ٹو سکھر ہے. لیکن یہ انفارچونیٹلی ایسے نہیں کیا گیا. بہرحال میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ڈسکرمنیشن کی بیس پہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی یہ جو سہولتیں ہیں یہ پورے پاکستان کو ملنی چاہیے. ہر جو صوبے کا اس میں اتنا ہی حصہ ہے اور ہر صوبے کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. پنجاب میں یا کے پی کے میں اگر کوئی موٹر وے بنتے ہیں تو اسے ہم لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سندھ کے لوگوں کو اس میں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اچھا جناب اسپیکر صاحب, اب ہم لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ اس سوری چیئرمین صاحب, ہم لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ اس موٹر وے پہ یہ جو موٹر وے ہے M6 اسپیشلی فرام سکھر ٹو حیدرآباد, یہ تقریباً کوئی پچھلے 8-10 سالوں تقریباً 8-9 سالوں سے اس کی پنگ پونگ کی طرح کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے. یہ شروع میں 2017 میں نواز شریف صاحب کا جو پچھلا دور تھا انہوں نے, اور میں ایکچولی کریڈٹ دینا چاہوں گا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے ایک تو ملتان سے سکھر کا موٹر وے جو بنایا اور اس میں جو چائنا کی جو سب سے بڑی جو کنسٹرکشن کمپنی تھی چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن اینڈ انجینئرنگ کارپوریشن تھی. اچھا انہوں نے بنایا تھا ملتان سے سکھر, اور اگر دیکھا جائے تو جو رپورٹس ہمیں ملتی ہیں اور وہ بڑا اچھے طریقے سے بنا, اس میں جو بھی انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق بنا, اور جو بھی ہمارے دوست آتے ہیں جو باہر سے دوست آتے ہیں وہ تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو موٹر وے ہے اس ٹائپ کا موٹر وے تو ہمیں دوسرے ویسٹرن جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں بھی اس میں نہیں بنا تھا. تو اس وقت جو وہ کمپنی تھی جس نے آلریڈی بنایا تھا, تو 2017 میں جب اس کی دوبارہ جب بڈنگ ہوئی تو اوپن بڈنگ میں بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اوپن بڈنگ ہوئی, اور اس میں کوئی 3 کمپنیز تھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, جس میں یہ جس نے ملتان سے سکھر موٹر وے بنایا تھا, اور دوسرا تقریباً 2 چائنیز کمپنی اور تھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اس میں یہ چائنا کنسٹرکشن کمپنی انجینئرنگ کمپنی اس کی جو لوئسٹ بڈ تھی
اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو وہ دیا گیا. اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلی دفعہ جب وہ دیا گیا تھا تو اس کو 175 بلین روپیز میں یہ اس کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا. تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا اس میں انفارچونیٹلی کئی جو مختلف جو نیکسٹ گورنمنٹ آئی, پتہ نہیں ان کی کیا پرائرٹیز تھی. ان کے جو منسٹر صاحب تھے وہ اوپنلی اس کمپنی پہ انہوں نے کوئی ایلیگیشن وغیرہ بھی لگائے کہ اس میں کوئی گھپلے وغیرہ ہوئے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی چائنیز گورنمنٹ نے پھر کلیریفائی کیا اور اس کمپنی نے کلیریفائی کیا کہ بھئی ہم تو آپ پاکستان میں ہم آپ لوگوں کے پہ یہ سارے ایک کنسیشن لون دے رہے ہیں. اور ان کی انٹرسٹ یہ تھی کہ انہوں نے چونکہ ملتان اور سکھر کا کام انہوں نے آلریڈی کیا ہوا تھا تو یہ بھی وہ لینا چاہتے تھے کیونکہ ان کی ساری مشینری وغیرہ یہاں تھی. لیکن ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ مجبور ہو کے انہوں نے دے پلڈ بیک. اچھا دے پلڈ بیک. پھر تقریباً کوئی 4-5 سال تک یہ ایسے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بالکل اس میں آؤٹ ان دا کولڈ میں رہا. تو پھر جب عمران خان صاحب نے ایسے دکھانے کے لیے کوئی دوبارہ ایسی انوگریشن کرائی لیکن اس پہ کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہوا. پھر 2022 میں شہباز شریف صاحب نے اس کو دوبارہ نئے سرے سے ساری اس کی نئی بیڈنگ کرا کے یہ دوبارہ جو پہلے جو جس طریقے سے جو پہلے پروسیجر اس میں اڈاپٹ کیا گیا تھا ملتان اور سکھر کا, انہوں نے اس کو چینج کر کے PPP موڈ پہ اس کو کرانے کی کوشش کی جو پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ. اب اس میں ہم لوگ نے اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ PPP موڈ میں فیزیبل نہیں ہے اور اس میں ساری فائنینشیل یہ جو کلوزر نہیں کر سکیں گے. اور ہم نے خدشات دکھائے تھے کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اور ایونچولی چیئرمین صاحب ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ وہ جو کمپنی تھی کوئی میرا خیال اٹیلین کمپنی تھی, انہوں نے کوئی فائنینشیل کلوزر نہیں کیا اور عین وقت پہ آ کے NHA نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے جو صحیح اس میں نہیں کیا اور ان کو بھی نکال دیا ہے. اب یہ چیئرمین صاحب یہ ایک قسم کا مذاق ہے. اتنا سب سے جو آپ سکھر سے ایک تو جو کراچی ٹو حیدرآباد جو موٹر وے ہے اس کا بھی نام انہوں نے موٹر وے کیا ہے کہ لیکن اس میں کوئی موٹر وے کی اس میں خصوصیت نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کتنے ہمارے کراچی کے دوست جو بیٹھے ہوئے حیدرآباد کے اس میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اور میں تو چاہتا ہوں بلکہ کراچی حیدرآباد کا موٹر وے بننا چاہیے اور حیدرآباد اور جو سکھر کا موٹر وے ہے یہ بھی ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ بننا چاہیے جو ملتان اور سکھر کا ہوا ہے. یہ PPP جو پرائیویٹ پارٹنرشپ جو جس طریقے سے یہ انہوں نے کیا ہے یہ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈھونگ ہے. یہ صرف ایک لالی پاپ دکھانے کے لیے ہے اور یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں بھی جو سا یہ کام نہیں ہوگا. اور ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم نئے سرے سے اس کی ساری نئے سرے سے اس کی بیڈنگ کریں گے. یہ 2017 میں یہ 175 بلین کا تھا اور ابھی جو 2022 میں انہوں نے کیا ہے یہ تقریباً 307 بلین میں کیا ہے, آلموسٹ ڈبل دا پرائس میں ہوا ہے. تو اس طریقے سے تو یہ جو ہے تقریباً کوئی 500 بلین تک پہنچ جائے گا. میری گزارش منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ وہ کمیونیکیشن منسٹر صاحب کو کہیں کہ اس کو تھوڑا سیریسلی لیں اور اس کو ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ بنائیں جس طریقے سے آپ نے ملتان سکھر بنایا ہے. اور اس میں میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی جو چائنیز کمپنی ہے جس نے بنایا ہے آپ کو اگر ان کو منتیں بھی کرنی پڑے ان کو کس طریقے سے کنونس کریں. آپ ان کو کہیں کہ اسی موڈ میں وہ لون آپ کو دے رہے ہیں اور اس میں گورنمنٹ کا بھی جو اس میں شیئر ہے جو لون کا وہ بھی جو ہے وہ بھی آپ کو لون دے رہے ہیں. تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اس میں یا تو بالکل ال ول ہے اور اس میں میں چاہوں گا کہ اس میں کائنڈلی آپ اس کو سیریسلی دیکھیں کس کا پروسیس کرنا چاہیے. ہی کین اسپیک فار 10 منٹس. جی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو جو اسی کمپنی کو دیا جائے اور اس کو جو بلکہ انہوں نے جنہوں نے اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی ہے جو نہیں کیا ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو کمیٹی میں بھیجیں اور کمیٹی اس کو ساری جو بھی سینٹ کی کمیٹی ہے اس کو ساری اس کے ٹیکنیکل اس کی ڈیٹیلز بتائے اور ساری اس کی جو پروسیڈنگز بتائی جائیں اور جہاں کہیں اگر اس میں کام ڈیلے ہو رہا ہے تو یہ یا تو آپ چینج کریں یا تو آپ بولیں کہ پشاور ٹو ملتان موٹر وے ہے, اس کو کراچی کا موٹر وے آپ کیوں کہتے ہیں پشاور ٹو کراچی موٹر وے. تو یا اگر آپ سنسیئرلی اگر کرنا چاہتے ہیں تو سنسیئرلی کریں اس میں. تو یہ میری گزارش آتی. تھینک یو.